حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، امید کے بغور سماعت فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازیں گے۔ حضرات گرامی، ذوالحجہ اسلامی سال کا ہجری سال کا 12واں مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے معنی ہے حج والا مہینہ۔ اس مہینے کی 8 تاریخ سے 13 ذوالحجہ تک حج کے ارکان و مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ اسی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جو مسلمانوں کا دوسرا مذہبی تہوار ہے، جس میں مسلمان کھلے میدان یعنی عیدگاہ میں دوگانا 2 رکعت ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے قربانیاں کرتے ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ملی تقریب عید قربان بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بہت فضیلت اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن راتوں کی قسم سورہ فجر میں کھائی ہے کہ والفجر واللیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ آیت سورۃ الفجر کی ہے۔ جمہور مفسرین نے ان سے بھی ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں، جس سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت ہی کا اثبات ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے عوام ان ایام کی فضیلت و شبہائے سعادت سے بالعموم بے خبر ہے۔ بہرحال احادیث نبویہ میں عشرہ ذوالحجہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق سے نوازے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام من العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ سنن ابی داؤد۔ جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالی کو ان 10 دنوں یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پسند ہے، محبوب ہے، اتنا کسی دن میں پسند نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ شہید ہی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التعلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا باعظمت اور محبوب نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے۔ پس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو۔ مسند احمد یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ کا ورد کرو۔ عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عملوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کی بابت علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ مثلا یہ کہ عشرہ ذوالحجہ میں یوم النحر، یوم عرفہ اور یوم ترویہ آتا ہے، یعنی انہی 10 دنوں میں یوم النحر قربانی کا دن ہے، اس سے پہلے یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ ہے،
اور یوم الترویہ آتا ہے، اس لیے یہ عشرہ سال کے تمام ایام سے افضل ہے، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے۔ تاہم رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی تمام راتوں میں افضل اور بہتر ہے، کیونکہ ان 10 راتوں میں 5 طاق راتیں آتی ہیں، جن میں سے کوئی ایک رات قدر والی ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، جو 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے رمضان کے عشرہ اخیر کی راتیں افضل ترین اور عشرہ ذوالحجہ کے دن تمام دنوں میں افضل ترین ہیں۔ حضرات گرامی، 10 ذوالحجہ کو یوم النحر، نہر قربانی کا دن کہا جاتا ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی خصوصی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر۔ سنن ابی داؤد۔ یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن 11 ذوالحجہ ہے۔ اس دن حجاج کرام منا میں قرار پکڑتے ہیں، اس لیے اسے یوم القر کہا جاتا ہے، یعنی قرار پکڑتے ہیں، یعنی منا میں ٹھہرتے ہیں، قرار محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے اسے یوم القر کہا گیا ہے، جو 11 ذوالحجہ کو ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ 10 ذوالحجہ جو یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق، ان دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ البتہ 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو، یوم عاشورہ کو، اور ہر مہینے 3 دن جسے ایام بیض بھی کہتے ہیں، اسی طرح سے مہینے میں سوموار اور جمعرات کے روزے کو رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے۔ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کا دن۔ اس دن حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، موجود رہتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک، صبح سے لے کر غروب تک وہاں ٹھہرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ دن اہل عرفہ کے لیے بہت فضیلت والا، اہمیت والا، اور اس کا وقوف حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ جس نے عرفہ کا وقوف نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں ہے۔ جس حاجی سے یہ وقوف عرفات رہ جائے تو اس کا حج ہی نامکمل ہے، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ تو اس دن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی عرفات میں موجود حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے یہ بندے دور دراز کا سفر کر کے پراگندہ بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے آئے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ علاوہ ازیں اس دن اللہ تعالیٰ جتنے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں فرماتا، اور بندوں کے قریب ہو کر فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کس لیے آئے ہیں۔ دیکھو اس دن وہاں حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا غیر مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن غیر حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ نہایت ہی فضیلت والا
عمل ہے، یعنی عرفہ کے دن جس دن حاجی عرفات میں موجود ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو ہمیں چاہیے کہ روزے کا اہتمام کرے، روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ جو گزر گیا اور آئندہ جو آنے والے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، اور میں بھی اس دن عرفے میں روزہ نہیں رکھتا اور نہ اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم عرفہ سے کون سا دن مراد ہے؟ کس دن کو ہم یوم عرفہ سے تعبیر کریں گے؟ کس تاریخ کو عرفہ کا روزہ رکھیں گے؟ اس سلسلے میں بھی علماء کے مابین کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جب سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہو، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ جب ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان کا آغاز سب اپنی رویت کی بنیاد پر کرتے ہیں تو پھر عرفہ سے مراد بھی ذی الحجہ کی وہی 9 تاریخ ہوگی جو ہماری رویت کی بنیاد پر ہوگی، قطع نظر اس کے کہ اس روز سعودی عرب میں یوم عرفہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عشرہ ذی الحجہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل کے تعلق سے بھی بہت سارے احادیث میں ان کے اعمال کے تعلق سے احادیث موجود ہے۔ مذکورہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام عشرہ ذی الحجہ میں خوب ذوق و شوق سے اعمال صالحہ، نیک اعمال اور عبادت و نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الى السوق فی الایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ چنانچہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ وہ ان 10 ایام میں یعنی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں بازار جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے فکان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ عشرہ ذی الحجہ میں بسلسلہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کے تعلق سے خوب سعی و کوشش کرتے، یہاں تک کہ قریب نہ ہوتا کہ اس پر قادر ہوا جائے۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ اب رہا ان دنوں میں تکبیرات کا مسئلہ۔ صحیح بخاری کے مذکورہ اثر سے واضح ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں جہاں نیکی کے دوسرے اعمال زیادہ ذوق و شوق اور زیادہ اہتمام سے کیے جائیں، وہاں تکبیرات کا بھی خوب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یہ معمول ہے کہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے تکبیرات کا آغاز کیا جاتا ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک چلتا ہے، اور یہ تکبیرات بئی الفاظ پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ معمول اور الفاظ تکبیرات ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. دیکھیے الارواء. اسی طرح حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے ایک صحیح اثر سے بھی ثابت ہے کہ عرفے کی صبح سے ایام تشریق کے آخر تک تکبیرات پڑھی جائیں. فتح الباری. جبکہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے عمل کے مطابق تکبیرات بھی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے 13 ذوالحجہ کی عصر کے وقت تک پڑھی جائیں اور صرف نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ دیگر اوقات میں بھی ان کا اہتمام کیا جائے. اسی طرح تکبیرات کے جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں گرچہ صحیح مرفوع حدیث سے ثابت نہیں لیکن حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول اثر سے یہ ثابت ہیں، اس لیے یہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. البتہ حافظ ابن حجر نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول الفاظ کلمات کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ کو صحیح قرار دیا ہے، مگر تکبیرات کے کلمات دیگر الفاظ مسلم شریف میں یوں ذکر ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اسی طرح سے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں نیک اعمال جیسے نماز، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، روزوں اور تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کرنا، صاحب استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے 13 ذوالحجہ کی شام تک تکبیریں پڑھنا، یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا نفلی روزہ رکھنا، 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز باہر، گھر سے باہر، مسجد سے باہر، کھلے میدان میں، عیدگاہ میں ادا کرنا اور پھر قربانی کرنا، عید کے دن غسل کر کے نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور خوشبو استعمال کرنا، نماز عید کے لیے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے جانا جہاں اہتمام و انتظام ہو، نماز عید الاضحیٰ طلوع شمس کے بعد جلدی ادا کرنا، مسلمان بھائی کو تقبل اللہ منا و منکم کہہ کر مبارکباد دینا، عیدگاہ سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا یعنی ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس ہونا، قربانی کا گوشت خود بھی کھانا، رشتہ داروں، دوستوں اور فقراء و مساکین کو بھی دینا کھلانا، ایام تشریق یعنی 11ویں ذوالحجہ، 12ویں ذوالحجہ، 13ویں ذوالحجہ میں کھانا پینا اور روزہ نہ رکھنا یہ مسنون اعمال میں شمار کیے جاتے ہیں. حضرات گرامی، قربانی کی نیت رکھنے والے کا عشرہ ذوالحجہ میں یعنی ذوالحجہ کے چاند نکلنے سے کے بعد حجامت وغیرہ نہ کروانا بھی یہ سنت کا طریقہ ہے، عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، تمہیں ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اسے بھی مسلم نے روایت کیا. ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ذبح یذبح
فَإِذَا أُحِلَّ حَلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي، کہ جس کو جانور ذبح کرنا ہو، قربانی کرنا ہو، تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو قربانی ہونے تک نہ کاٹے۔